بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں جب کیوں نیسا وزیر اعظم بنے انہوں نے بھی صدر ریاست کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام جاری رکھا، لیکن موجودہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے جس خوش دلی، دل جمی اور تمام مشکلات کے باوجود، اور ایک بات میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات جب بھی آزاد کشمیر میں ہوئے تو اس کے لیے تمام فنڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے وفاق مہیا کیا کرتا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ وفاق نے ہمیں فنڈز دینے سے انکار کیا، تو ہمارے اس وزیر اعظم نے نہ صرف فنڈز ابھی تک سارے کے سارے مہیا کر دیے، بلکہ ہماری کیبنٹ بھی مبارکباد کی مستحق اس لیے ہے کہ فنڈز کے ساتھ ساتھ ان سارے کیبنٹ ممبرز نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ اقتدار کو ہم نچلی سطح پر منتقل کرنے کی پالیسی، اور یہ پالیسی چونکہ عمران خان کی پالیسی ہے اس لیے اس پالیسی کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ میرے انتہائی محترم دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو انتخابات تھے ان کو ملتوی کروانے کے لیے اپوزیشن پرعزم کیوں ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں ساری کی ساری جیسا کہ پاکستان میں جمع ہو چکی ہیں تو پہلے وہ اکیلے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جب وہ میدان میں ہمارے سارے آپ جیسے شیر دل نوجوان اترے تو اس کے بعد پھر فوراً انہوں نے پی ڈی ایم کا اس کا اتحاد جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، اور جب پی ڈی ایم کی بات آتی ہے تو میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے عمران خان کی سیاست سے پہلے صرف دو ہی نام گونج رہے تھے، پہلا نام قائد اعظم کا تھا اور دوسرا نام ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ آج کی تاریخ میں بڑے وثوق، بڑے فخر کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اب قائد اعظم کے بعد دوسرا جو نام ہے وہ عمران خان کا نام ہے، باقی سارے نام جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ کچھ یوں ہے کہ اب میں محسوس کرتا ہوں جب یہ پیپلز پارٹی والے اپنا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور نون لیگ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں کہ تسی ساڑھا ٹکٹ ڈالو، تسی الیکشن لڑ رہو۔ نون لیگ والے جو ہیں وہ ان کا اپنا ٹکٹ اٹھا کے وہ گھوم پھر کے کہتے ہیں نہیں جی پیپلز پارٹی والوں تسی الیکشن لڑ رہو۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جب اکٹھے یوں ٹکٹوں کی تقسیم کر رہے ہیں تو میں یہ کہنے میں حق و جانب ہوں کہ یہ سارے کے سارے ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس شخص کا نام بھی بدنام کر دیا ہے۔ میرے انتہائی محترم دوستو، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ یہ رہا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر پورے میں ساری کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہو کے تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، لیکن میں ایک بات پر میرا کبھی یقین اور اعتماد ہے کہ یہ الیکشن چونکہ نہ تو میں لڑ رہا ہوں، نہ میرا بھائی اخلاق لڑ رہا ہے، نہ میرا بھائی ظفر لڑ رہا ہے، یہ الیکشن چونکہ عمران خان خود لڑ رہا ہے، اس لیے سارے کے سارے امیدواروں کو پی ڈی ایم بنا کے جو مرضی کرنے کو انشاءاللہ پوزیشن کر ہوگی۔ میرے انتہائی محترم دوستو، میں چونکہ آج آپ سے بحثیت کارکن مخاطب ہوں، وزارت صحت میرے پاس تھی، عمران خان صاحب کی مہربانی اور ہمارے وزرائے اعظم کی مہربانی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ 1.5 سال میں ہمارے اس پچھلی کارکردگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ صرف اپنے ڈی ایچ کی پورٹی کو دیکھ رہے ہیں، 60 سے 70 کروڑ کی نئی دنیا کی جدید ترین مشینری جو ہے وہ آپ کے اس ہاسپٹل میں انشاءاللہ تعالیٰ انسٹال ہو چکی ہے۔ اور میرے انتہائی محترم دوستو، آپ کو یہ بھی بتا کر دوں کہ 3-4 دن پہلے ہم نے سی ٹی اسکین مشین جو ہے اس کا بڑی سادگی کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے اپنے تمام وزرائے کرام اور وزیر اعظم کی موجودگی میں باقی پروجیکٹس کا بھی وہاں شایان شان افتتاح کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ سی ٹی اسکین مشین ہے جو پوری ریاست جموں و کشمیر کے کسی اور اسپتال میں نہیں ہے، اور دنیا کی جدید ترین مشین ہے، یہ آپ کے ہاسپٹل میں انشاءاللہ تعالیٰ انسٹال ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی تاریخ میں دن 11 بجے ایک اور واقعہ بھی رونما ہوا ہے۔ ہماری حکومت شاید آپ کو برن سینٹر پورے آزاد کشمیر
چیئرمین دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن میرے جب کوٹ کے چودھری اختر صاحب جو ہیں وہ ہمارے مسیح، ان سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی، اور ان 2 ملاقاتوں کے بعد الحمدللہ آپ کا یہ بھائی 1 ارب کی لاگت سے آپ کا برتھ سینٹر کا آج ہم گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر کے آئے ہیں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، یہ تقریب بھی ہم نے انتہائی سادہ اس لیے رکھی کہ چونکہ الیکشن کے چرچے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ان ساری چیزوں کے کریڈٹس اور ڈسکریڈٹس جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جائیں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، ذاتی حیثیت سے شاید میں اپنے بہت سارے دوستوں اور بھائیوں کے وہ والے کام نہیں کر سکا، میرے بھائی خلاق صاحب بھی نہیں کر سکے ہوں گے، سارے کے سارے لوگوں کے ظفر صاحب بھی نہیں کر سکے ہوں گے، میرے بھائی نیت صاحب اور ہمارے ممبر کشمیر کونسل صاحب بھی نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن ایک بات آپ کے وضاحت کے لیے چاہوں گا کہ یہ میرا بھائی ایک زکوٰۃ کا چیئرمین ضلع کوٹھی کا بیٹھا ہوا ہے، پہلا نوجوان آپ کے ضلع کا زکوٰۃ چیئرمین جو ہم تینوں نے متفقہ طور پر اس کو چیئرمین بنایا، اور زکوٰۃ چیئرمین ہوتے ہوئے اس نے سب سے پہلی ذمہ داری جو پوری کی وہ یہ کی کہ اس نے کیلکولیٹ کر کے وزیر اعظم کو بتایا کہ جو زکوٰۃ تقسیم کرنے والے اجران ہیں ان کے اوپر بجٹ کا 70% خرچ ہو رہا ہے اور صارفین کو 30% جو ہے وہ رقم مل رہی ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر ہماری کیبنٹ میں پھر ظفر ملک صاحب نے، اخلاق صاحب نے، میں اور دیگر تمام دوستوں بھائیوں، میرے بھائی رفیق نیت نے، ہم نے یہ کلیہ طے کیا کہ سارے کے سارے نظام کو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کر کے صارفین تک ان کا اصلی حل جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستوں بھائیوں، ان دیگر بات بہت ساری لمبی لسٹ ہے، ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ چونکہ ہمیں عمران خان کا اعتماد حاصل تھا، ہمیں ریاست کا اعتماد حاصل تھا، اس سارے اعتماد کی وجہ سے تمام اپوزیشن جماعتیں اگر مل کے اکٹھی بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم شکست پاش دیں گے۔ انتہائی محترم دوستو، پی ڈی ایم کی بات میں آپ کو کر چکا، اب ایک اور 27 تاریخ کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، میرے بھائی نیت صاحب نے کہا 8 تاریخ کو ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں 27 کو ہوتا ہے، 8 کو ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، مہینے بعد ہوتا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جدوں بھی الیکشن کراؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کے لڑیں گے، ڈٹ کے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جیتیں گے۔ اور میرے انتہائی محترم دوستو، 27 تاریخ نے بجائے وہ خبریں ہیں جی کہ پولیس فورس کٹ ہے، فوج کی نگرانی میں مانیں گے، کہتے ہیں جی پنجاب پولیس کی نگرانی میں ہم الیکشن کے پولیس کی نگرانی میں نہیں مانیں گے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تسی سندھ والی پولیس لے آؤ، پھر بھی الیکشن کرو، ہم پھر بھی آسرت میں لڑیں گے اور پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے انتہائی محترم دوستو، ایک آخری بات آپ دوستوں سے کر کے جانا چاہوں گا، بات یہ ہے کہ ہم سب عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور میرے دوستو یہ 27 تاریخ کا الیکشن جو ہے یہ نہ میرا الیکشن جیسے میں نے پہلے کہا، نہ ظفر ملک کا، نہ اخلاق صاحب کا، نہ میرے بھائی رفیق نیت کا الیکشن ہے، نہ آپ لوگوں کا الیکشن ہے جو وارڈ اور یونین کونسل کے آپ جو ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار ہیں۔ یہ الیکشن اس شخص کا الیکشن ہے جس نے جب اپنے جسم کے اوپر گولیاں بھی کھائیں تو گولیوں سے چھلی ہونے کے باوجود وہ اپنے عزم کے اوپر ڈٹا رہا اور ڈٹ کے کھڑا رہا، اور میں سمجھتا ہوں یہ پیغام جب آپ اپنا ووٹ مانگنے کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ یہ پیغام بھی دینا ہوگا کہ 27 تاریخ کو یہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہا، 27 تاریخ کو ریاست جموں کشمیر میں ایک ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے، اور وہ ریفرنڈم یہ کہ ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں 27 تاریخ کو پاکستان میں، یہ میسج ہم نے بھیجنا ہے۔ میرے انتہائی محترم دوستو، ریکارڈ کی تصحیح کے لیے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس ہمارے ہوائی گراؤنڈ میں آئے تھے تو یہاں میں نے اس جلسے کا انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حق خود ارادیت والے ایویں کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ والی بات